جس طرح سے حضرت امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر امام علیہ السلام سے اس نے سوال کیا کہ خدا کہاں ہے، اللہ کہاں، این اللہ، خدا کہاں ہے؟ اب اس کے کئی جواب دیے جاتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ ہر جگہ ہے، ایک یہ کہ اللہ عرش پر ہے، عرش آسمان میں ہے، ایک یہ کہ اللہ فلاں جگہ ہے، اللہ دل میں ہے. بعض اس طرح سے جواب دیتے ہیں. امام علیہ السلام نے اس سوال کا یہ جواب دیا کہ سوال غلط ہے. سوال ہی غلط ہے، جواب صحیح سوال کا ہوتا ہے، غلط سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا. اس کا جواب یہ ہے کہ سوال غلط ہے. مثلا میں آپ سے کہوں 2 اور 2 5 کیوں ہوتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ سوال غلط ہے. 2 اور 2 5 نہیں ہوتے، سوال ہی غلط ہے. آپ کو یہ سوال کہ خدا کہاں ہے، یہ سوال ہی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ غنی کا مطلب یعنی بے نیاز، جسے کچھ بھی نہ دیا جا سکے، جو محتاج نہ ہو. اس کے مقابلے میں ہے فقیر یعنی محتاج، نیاز مند. مخلوق فقیر ہے، خدا خالق بے نیاز ہے. اس بے نیاز ذات نے انسان کو حکم دیا ہے عبادت کا. کیوں حکم دیا ہے؟ کہ جو چیز بھی انسان سے متعلق ہو، انسان کے بارے میں ہو، جس چیز کا رابطہ اور تعلق انسان کے ساتھ ہو، وہ اس وقت حل ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے جب پہلے خود انسان سمجھ میں آ جائے. جب تک انسان نہیں کھلتا، انسان واضح نہیں ہوتا، انسان کیا ہے، حقیقت انسان کیا ہے، اس وقت تک وہ متعلقہ چیز انسان کی واضح نہیں ہو سکتی. بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے بارے میں، دین انسان کے بارے میں خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے دین بیان کیا ہے، مقرر کیا ہے. جب تک انسان واضح نہیں ہوگا، دین سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ طے شدہ بات ہے. انسان سمجھے بغیر دین ناقابل شناخت ہے. اور جن جن نے انسان سمجھے بغیر دین سمجھا ہے، ٹیڑھا سمجھا ہے، غلط سمجھا ہے، الٹا سمجھا ہے، الٹا اسلام اور الٹا دین. اس لیے دین کی مختلف الٹی شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ اپنی بنیاد سے دین آغاز نہیں ہوا. قرآن انسان کے بارے میں آیا ہے، انسان کو مخاطب قرار دے رہا ہے. بس انسان کے بغیر، انسان کو سمجھے بغیر قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. علم انسان کے بارے میں ہے، انسان کا علم ہے. علم کی حقیقت بھی اس وقت تک حل نہیں ہوگی جب تک انسان کی حقیقت حل نہ ہو. عبادت انسان کا فعل ہے اور انسان کا کام ہے، ذمہ داری انسان کی ہے عبادت بجا لائے. حقیقت عبادت اس وقت تک واضح نہیں ہوگی جب تک انسان واضح نہ ہو، انسان سمجھ میں نہ آئے. عبادت انسان کا پہلا سبق نہیں ہے، پہلا سبق انسانیت ہے، پہلا سبق خود انسان ہے. یعنی پہلا چیپٹر انسان کو علم کا، دین کا، ہر چیز کا خود انسان کے بارے میں پڑھنا ہے. لہذا قرآن میں بھی آپ دیکھیں، اس سے پہلے کہ انسان کو دین سکھایا جائے، پہلے انسان کو انسان سمجھایا گیا ہے. اس سے پہلے کہ انسان کو عبادتیں بتائی جائیں، پہلے انسان کو انسان بتایا گیا ہے کہ انسان کیا ہے. حتیٰ اس سے پہلے کہ انسان کو خدا سمجھایا جائے، پہلے انسان کو انسانیت سمجھائی گئی ہے کہ انسان کیا ہے، پھر اسے سمجھ میں آئے گا میرا خدا کیا ہے. اور یہی مطلب ہمیں دینی تعلیمات میں بھی ملتا ہے اور عقلی دلائل میں بھی یہی مطلب ملتا ہے ہمیں. دینی تعلیمات میں سب سے واضح نص جو حدیث کی صورت میں ہے، نبوی بھی ہے اور علوی بھی ہے، یہ حدیث من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اس نے اپنی رب کو پہچانا ہے. یعنی معرفت اپنی، یہ مقدمہ ہے اپنے رب کی معرفت کا، اپنی کائنات کی معرفت کا، اپنے دین کی معرفت کا. اور ہر چیز کی معرفت کا آغاز خود اپنی ذات کی معرفت ہے. بس پہلے انسان واضح ہو، انسان کھلے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ انسان کی کس جگہ عبادت کی ضرورت ہے، کون سا حصہ انسان میں عبادت کا محتاج ہے. کچھ سبق پکانے کے ہوتے ہیں، ان میں سے یہ مطلب جو ابھی عرض ہونے والا ہے یہ پکانے کا مطلب ہے. ابھی سے شروع کر دیں پکانا، اس کو اتنا دہرائیں
کہ پک جائے یہ بات ہمارے ذہن میں، اور وہ بات یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت دوسری تمام مخلوقات سے الگ تھلگ بنائی ہے، ہٹ کر بنائی ہے. اور بڑا فرق انسان اور دوسروں میں یہ ہے کہ باقی تمام چیزوں کو خدا نے بنا کر جو کچھ چاہیے تھا اس کے لیے سب کچھ اس کے اندر رکھ کے ڈال کے پھر پیدا کیا ہے، اس کو مکمل کر دیا ہے، سوائے انسان کے. انسان کو بنا کر پیدا نہیں کیا بلکہ بننے کے لیے پیدا کیا. الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. کامیاب فقط مومنون ہیں، کامیاب فقط مومن ہیں، باقی ناکام ہیں. مومن نہ جنہوں نے اپنا لقب مومن رکھا ہوا ہے. بعض اوقات انسان اپنا لقب مومن رکھ لیتا ہے. ایک شاعر ہیں، ان کا نام بھی لقب بھی مومن ہے. مومن خان مومن، ایسا کوئی نام ہے. اور اتفاقاً اپنا لقب بڑا خوبصورت استعمال بھی کرتے ہیں تخلص اپنا شاعر کہ عمر ساری تو کٹی کوئے بتا میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہو. یعنی عجب مومن ہو تم کہ عمر ساری تمہاری بت کدے میں گزری، اب آخری عمر میں داڑھی رکھ کے مسلمان ہو گئے ہوتے. عمر ساری تو کٹی کوئے بتا میں مومن. اب اسی طرح پاکستان میں یہ مذہبی تخلص ہے ہمارا، مذہبی لقب ہے ہمارا مومن. پہلے شیعہ سنی کہتے تھے، اب کیا کہتے ہیں؟ مومن. مومن سے بنا یعنی شیعہ. لیکن بعد میں کبھی کبھی آ کے مومن کے اعمال بھی بعض بتاتے ہیں کہ یہ مومن جس کا لقب مومن ہے یہ ہے کیا. شکوہ کرتے ہیں کبھی، جی زمین پہ قبضہ کر لیا اس نے، فراڈ کیا ہمارے ساتھ، لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر دیا اس نے، بیوہ کا مال کھا گیا، یتیم کا مال کھا گیا، یتیموں کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا اس نے اور مال چرا کے لے گیا. اس نے ہم سے کوئی ڈیل کی تھی، چیز خریدی تھی، واپس نہیں کی، پیسہ نہیں دیا، ہمیں ڈبو دیا، کنگال کر دیا. یہ اتنا کچھ انسان سن کے سمجھتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کوئی عجیب وحشتناک مخلوق ہوگی جس نے یہ عمل کیا ہے. جب پوچھتے ہیں بھائی بتاؤ یہ تھا کون جس نے اتنا ظلم تمہارے ساتھ کیا، کہتے ہیں اپنا ہی ایک مومن تھا. اپنا ہی ایک مومن تھا. یعنی مومن ہے ابھی تک، یہ سب کچھ کر کے بھی مومن کا مومن ہے، اس کے ایمان پہ کوئی آنچ نہیں آئی. ایسا کنکریٹ ایمان ہے اس کا. یہ تخلص ہے مومن. مومن یہ ان کا تذکرہ نہیں ہو رہا. قد افلح المؤمنون میں جن کا تخلص مومن ہے ان کا ذکر نہیں ہے. جو واقعا جن کو خدا نے جن کے ایمان کو قبول کر لیا ہے، مان لیا کہ یہ مومن ہے، مومن کا مصداق ہے. خود اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ کون ہے. ان کا ایک حصہ ایمان کی تشریح اس آیہ میں کر دی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہیں جو نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ مومن نماز بھی پڑھتے ہیں. اللہ کے مومن جو قرآنی مومن ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز بھی خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. وہ جو بے فائدہ چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، بے فائدہ چیزوں سے، نہ صرف حرام سے، بے فائدہ یعنی جن چیزوں کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے پرہیز کرتے ہیں. لاغو بےہودہ بے فائدہ لا یعنی باقی کام لاغو ہیں. اور مومن وہ ہے جو لاغو میں نہیں پڑتا. باقی لاغو ہیں، لاغو ہیں، لہب ہیں و لعب ہیں. لعب بے مقصد کام کو کہتے ہیں، لاغو بےہودہ کام کو کہتے ہیں، بے فائدہ کام. اور لہو لام ہے دو آنکھوں والی اور واو. لہو ہر وہ کام جو انسان کو مقصد سے دور کر دے.